السلام علیکم جی، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، جو پچھلا ایپیسوڈ نمبر 1 قرآن اور کمیونزم، مطلب اسلام اور کمیونزم کا جو ہم نے تقابلی جائزہ لیا اور کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ اور جو لوگ پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو یہ پورا سلسلہ دیکھنا ہے تو میں نے جو اس کا لنک ہے، پہلی جو قسط ہے ایپیسوڈ نمبر 1 کا جو لنک ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج پھر دوسری قسط میں، جہاں پہ میں آپ کو کارل مارکس کی پوری تھیوری جو ہے، جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں آپ کو پکٹوریل مطلب تصویریں دکھا کے اور بالکل ایزی طریقے سے سمجھاؤں کہ آخر کارل مارکس جو 19ویں صدی میں مطلب کیا دیکھ رہا تھا، اور اس نے کس ایسا اسٹیٹ کا یا کیسے معاشرے کا خواب دیکھا تھا، اور کیا اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق تھا، کیا وہ کوئی مذہب کا انکاری تھا؟ کیونکہ نارملی جب بھی ہمیں کمیونسٹ ملتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کے انکاری ہیں، لیکن جو حقیقت ہے آج ہم اس پہ ٹوٹل ڈسکس کریں گے۔ اور آج میں یہ کوشش کروں گا آپ سب کو سمجھانے کی کہ آخر یہ کمیونزم ہے کیا، اور جو کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا وہ آخر تھا کیا۔ تو آج ہم کیا کریں گے، جو انٹروڈکشن تھا کارل مارکس کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک جرمن فلاسفر تھا، اکونومسٹ، ہسٹورین تھا، سوشلسٹ، پولیٹیکل تھیورسٹ، جرنلسٹ، کرٹک آف پولیٹیکل اکانومی، ریولوشنری سوشلسٹ۔ اچھا، یہ کیا 19ویں صدی کا جو ہے نا بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اور اس کا جو جب وہ اس ٹائم میں یہ یورپ میں تھا، تب یہ لوگ وہاں کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ فیوڈلزم سے، مطلب فیوڈلزم جاگیردارانہ نظام جو تھا اس سے ٹرانزیکشن ہو رہی تھی۔ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ جاگیردارانہ نظام سے ایک کیپٹلزم مطلب سرمایہ دارانہ نظام آ رہا تھا۔ تو اس کا پورا جو وہ کہتے ہیں نا اینی، شاید وہ یہ کارل مارکس تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سقراط اور افلاطون ان سب سے بہت یہ متاثر تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، یا یہ جو بھی تبدیلی ہے یہ کس طرح آتی ہے، اور کمیونسٹ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ان سب چیزوں پہ انہوں نے بڑا جو ہے نا ٹائم لے کے، اور اس پہ اس کا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ مل کے بہت کام کیا، اور اس نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی بیٹی کی طرف بھی توجہ دے، وہ بہت بیمار ہے۔ تو اس نے کہا میں بہت بڑی اولاد جو لکھ رہا تھا، داس کیپٹل ایک بک لکھ رہا تھا، اس میں کہا تھا کہ میں بہت بڑا جو ہے کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے اتنی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو اس میں کارل مارکس نے جو اس وقت کام کیا، تو پھر کیا ہوا، تو اس کا جو ریئیکشن آیا، وہ سب سے پہلا ریئیکشن آیا تھا جو رشیا میں، روس میں لینن بہت بڑا فالوور تھا۔ لینن نے جو ہے وہ انقلاب لے کے آیا رشیا میں، اور وہ کمیونسٹ نظام لے کے آیا، جس کو فیبروری ریوالوشن بھی کہتے ہیں۔ بہت زبردست طریقے سے وہ لے کے آیا، لیکن اس کے بعد وہ چل نہیں سکا۔ وہ کیوں نہیں چل سکا اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی اس ٹائم دنیا بھر میں کمیونسٹ ریاستیں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ ابھی ریسرچ کریں اپنے طور پہ، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ خود چاہیں تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں، جیسے میں نے یہ سامنے لکھا ہوا ہے، چائنا، کیوبا، LOS، ویتنام، نارتھ کوریا، یہاں تک کہ یورپین بھی کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو بھی خود کو کلیم کرتی ہیں کہ ہم بھی کمیونسٹ جو ہے نا اسٹیٹس ہیں، لیکن 100% کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی 100% فالو نہیں کیا کمیونسٹ سسٹم کو۔ اب جو کمیونسٹ جو لوگ ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے اینٹی ہیں، ان کے دو تین دھڑے ہو گئے، کیونکہ کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ جو سسٹم، جو نظریہ پیش کیا گیا تھا، وہ ایکچولی وہ اپلیکیبل ہی نہیں تھا، وہ 100% وہ اپلیکیبل ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہاں پہ جو ملکیت کا تصور ہے کہ کوئی کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی بھی لوگ ملکیت کا تصور نہیں ہو سکتا، یہ 2-3 ایسی چیزیں تھیں جن پہ جو ہے نا وہ بڑا بحث چل رہا ہے، ابھی بھی بحث چل رہا ہے۔ تو یہ ریاستیں جو میں نے آپ کو دکھائی، یہ چائنا، کیوبا، ویتنام، نارتھ کوریا، LOS، یا جو دوسری ریاستیں ہیں یورپ کی،
انہوں نے بھی بہت جو ہے نا پرسنٹیج، زیادہ پرسنٹیج، یہ سمجھے کہ 80%، 70-80% تک جو کمیونسٹ جو نظام ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ اب جب کمیونسٹ نظام کو اپنایا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ریاست کی، جو ریاست ہے کوئی بھی اسٹیٹ ہے تو اس کی اپنی ملکیت ہے، لوگ جو ہے اس کو اون نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور دوسری چیز، جو لینڈز ہیں، زمین ہے، یہ آپ ایسے اس کو جو ہے نا یہاں پہ جیسے ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں لوگ جاگیردار ہیں، لاکھوں ہزاروں ایکڑ جو ہے نا وہ زمین ایک فرد کے نام پہ ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کمیونزم بہت بہت جو ہے نا وہ اس کو رد کرتی ہے۔ اور یہ سارے ممالک جو میں نے آپ کو بتایا، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یورپ کے بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو ان چیز کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور بہت زبردست طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی لینن نے انقلاب برپا کیا وہاں پہ رشیا میں، تو یہاں پہ پاکستان اور یہاں پہ برِ صغیر میں پاکستان اور یہ انڈیا اور ان کی جو ہے جو پارٹیشن کا اور یہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، تو وہاں پہ سندھ کا یہ جو سکھ تھا جو پھر کنورٹ ہوا، مسلمان بنا، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ جب روس میں جو 1917 میں لینن نے انقلاب لایا جسے فیبرری انقلاب بھی کہا جاتا ہے، اس دوران مولانا صاحب افغانستان میں تھے۔ اب کیوں تھے افغانستان میں؟ اس لیے کہ یہاں پہ برِ صغیر میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان اور انڈیا جو پرانا بھارت تھا اس میں یہ جو ہے نا انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اور ایز اے مسلم یہ کام کر رہا تھا، اور یہ بڑا جو ہے نا زبردست قسم کا عالم تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو پھر وہاں پہ افغانستان میں اس کو جو ہے نا بھیج دیا۔ اس دوران مولانا صاحب افغانستان میں تھے اور ان کے تعلقات مقامی بادشاہ امان اللہ خان کے بہت قریب تھا یہ، لیکن انگریزوں نے دباؤ ڈالا کہ اس کو وہاں سے بھی نکالو۔ اب جب یہ افغانستان میں تھا تو پھر اس کو جب نکالا گیا، اس وقت کا جو کنگ تھا امان اللہ خان افغانستان کا، تو اس نے اس کو پھر آگے، تو اس کو بہت زبردست جو ہے نا ایک موقع ملا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ جو اسلام ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا جو کام کیا ہوا تھا وہ قرآن پہ کیا ہوا تھا، قرآن اور ساتھ ہی ساتھ حدیث، اور یہ جو ہسٹری تھی اسلامک ہسٹری، جہاں پہ میسا، یہاں پہ مدینہ جو ریاست مدینہ تھی اس پہ بھی اس کا بہت زبردست، وہاں پہ بھی وہ گیا تھا اور وہاں پہ پڑھ کے، اور اس نے اس کو بہت زبردست یہ ایک موقع ملا کہ میں کیوں نہ وہاں پہ، کیونکہ یہاں سے نکالا اس کو افغانستان سے، تو اس کو یہ بہت زبردست موقع ملا کہ یہ کیوں نہ روس میں جا کے، رشیا میں جا کے ان سب لوگوں سے ملے، خاص طور پہ لینن سے ملے اور اس سے ڈسکس کرے کہ یہ جو آپ رشیا میں انقلاب لے کے آئے ہو، بالکل اس سے بھی بہتر ہمارے پاس قرآن شریف میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کیا، وہ روس چلا گیا اور وہاں اس روس کے انقلابی جو رہنما ہوتے ہیں اس سے ملنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ وہ تقریباً 7 ماہ تک پورے اعزاز کے ساتھ رہا، اس کو بڑی جو ہے نا وہ شاہی طریقے سے رکھا گیا مولانا صاحب کو، اور وہ روسی انقلاب پر ایک تفصیلی مطالعہ کیا، اور اس نے دیکھا کہ لینن اور کارل مارکس کے نظریے کو کس طرح تشکیل دیا، مطلب کارل مارکس جو ہے نا اس کے جو نظریہ تھا اس کو کس طریقے سے لینن نے اس کو جو ہے نا وہ عملی طریقے سے وہ روس میں کر کے دیکھا۔ جب اس نے کمیونزم پڑھا تو اسے کارل مارکس کے نظریے کے طور پہ دیکھا، تو اگرچہ ناقابل عمل تھا مگر لینن نے انقلاب برپا کر دیا، تو مولانا لینن سے ملنا چاہتے تھے۔ اب جب میں لینن اس وقت میں انفارچونیٹلی نہیں مل سکا کیونکہ وہ بہت بیمار تھا، لیکن مولانا نے کیا کیا، پھر وہاں پہ جو لینن کے بعد جو دوسرے بڑے بڑے رہنما تھے اس کے کمیونزم کے، اس سے ملا اور اس کو یہ بتایا، اس کو ساری یہ A to Z اس نے قرآن بھی دکھایا، قرآن بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو انقلاب برپا کیا یہ تو 1400 سال پہلے ریاست مدینہ میں حضرت عمر کے دور میں یہ ساری چیزیں تو عمل میں آ چکی تھی، اس ٹائم پہ کوئی ملکیت کا تصور نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ قرآن کو جب وہاں پہ اس نے انٹروڈیوس کروایا، وہاں پہ حدیثیں بتائی، اس میں ریاست مدینہ اور وہ ساری ہسٹری حضرت عمر کے دور کی ہسٹری اور یہ ساری ہسٹری انہوں نے بتائی، وہاں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، کمیونسٹ رہنما کو سارا قائل کیا اور بہت زبردست طریقے سے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ تو کر رہے ہو لیکن ہمارے مذہب میں یہ پہلے سے ہی چیز
موجود تھی. تو مولانا صاحب کا اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو ایڈ کیا کیونکہ میرا یہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو کمیونزم پورا سکھا کے پھر لے کے جاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو وہ ثابت کیا تھا مولانا صاحب نے وہاں پہ جا کے. میں تو ابھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارے قرآن میں جو ہے نا وہ سارا سوشلزم موجود ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کمیونزم کی طرف جانے, کیونکہ یہ کمیونزم یہ میں ثابت کروں گا, دکھاؤں گا, اور یہ ثابت ہو گیا ہے کیونکہ لینن نے نہیں کر پایا, وہ روس نہیں چل سکا. وہ 1917 والا جو فیبروری انقلاب تھا وہ زیادہ نہیں چل سکا. تو اس پہ بھی یہ بھی ان صاحب نے بھی بہت زبردست کام کیا وہاں پہ جا کے, ان کو بتایا, ان کو قائل کیا, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ بڑے بڑے, اور کتاب میں لکھا ہوا تھا, میں نے پڑھا تھا کہیں پہ, بڑے بڑے کمیونسٹ رہنما جو تھے وہ بڑے جو ہے نا متاثر ہوئے اور بہت مسلم بھی ہوئے, مسلمان ہو گئے. تو یہ بہت زبردست مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے بہت زبردست کام کیا تھا. تو یہ ضروری تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تو آگے پھر چلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اب کارل مارکس کا کمیونسٹ نظریہ ہے کیا. کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند خاص اجزاء کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اس نے جو نظریہ دیا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ ازمپشنز پہ ہے کہ ایسا اگر ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے کارل مارکس پڑھا ہوا ہے, داس کیپیٹل پڑھا ہے, یا مینیفیسٹو جو کارل مارکس کا مینیفیسٹو ہے, کمیونسٹ مینیفیسٹو, اس کو پڑھا ہے, یا آپ نے کہیں پہ بھی لیکچر اٹینڈ کیا ہے, تو اس ویڈیو کو ضرور آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ کو بہت ساری غلط فہمی آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو اس کو مطلب کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا, اور وہ کس طرح دور کی شکل بدلتی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ یہ معاشرے جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں, مطلب کہ ہر دور میں معاشرے ہوتے ہیں, معاشرہ تو ہے رہے گا, انسانی معاشرے میں شروع سے تبدیلی آتی رہی ہیں, اور یہ معاشرہ مستقبل میں الگ الگ ہو جائیں گے, کیونکہ شروع سے لے کے ایولیوٹ ہوتا آ رہا ہے, ایک ایولیوشن کا پروسیس چلتا آ رہا ہے, کبھی مطلب چینج ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ آگے بھی چینج ہوگا. آج اگر 2023 میں ہم رہ رہے ہیں تو آگے یہ اور چینج ہوگا. تو یہ ایک ازمپشن تھا جس کی بنیاد پہ کارل مارکس نے یہ پورا داس کیپیٹل اور پورا مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انسانی معاشرہ افراد پر مشتمل ہے, اور ہر فرد اپنا کردار چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, ایکچولی یہ فرد مل کے جو ہے نا پورا معاشرہ بنتا ہے. اب وہ جو پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے, یہ پورا معاشرہ جو ہے نا یہ جو آج ہے یہ 100 سال 100 سال 300 سال کے بعد یہ ایسا نہیں رہے گا, یہ چینج ہوتا رہے گا. اب اس نے ہیومن پروگریس کا ایک جو آپ کی اسکرین کے سامنے نظر آ رہا ہے, اس نے یہ پورا بتایا ہوا ہے. دیکھیں پہلے وہ کہتا ہے کہ اسٹون ایج جو ٹولز تھے وہ اسٹون ٹولز تھے, اس کے بعد برونز آ گئے تانبے کے, پھر آئرن لوہے کا دور آیا, پھر واٹر ویل آیا, مطلب ایک تھوڑا پروگریسو دور آیا جیسے ویل کی ایجاد ہوئی, اس کے بعد اسٹیم انجن آیا, پھر الیکٹریکل انجینئرنگ, پھر آٹو موبائل ایئرکرافٹ, اور آج جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور پھر اس سے بھی آگے یہ سمجھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل جو چیزیں ہیں ان پہ کام چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے, ایکچولی پورا کارل مارکس کا جو نظریہ ہے وہ اس پہ ہی چل رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شروعاتی دور کیسا تھا, پھر شروعات کے بعد یہ ٹائم ٹو ٹائم دور چینج ہوتا رہا, اور یہ دور جو ہے نا یہ خود بخود چینج ہوتا ہے. وہ اس میں اندر سے ہی وہاں سے معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سے ہی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں, اور مختلف جو ہے نا وہ ریزنز پیدا ہوتے جاتے ہیں. ان ریزنز وہ ریزنز جو ہیں اس سے معاشرہ پھر دوسرا جنم لیتا ہے, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا لیتا ہے. پھر وہ چاہے وہ ریزن سائنٹیفک ریزن ہو, ایجادات ہو, یا تصادم ہو, جھگڑے ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ریزنز اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے, اور پھر نیا معاشرہ تشکیل میں آتا ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا اس دور پہ, میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی آپ کے سامنے ایک پکچر میں نے دی ہوئی ہے کہ کارل مارکس کا جو ٹائم تھا, جو 18ویں اور 19ویں صدی تھی, اس میں یورپ جاگیردانہ نظام سے سرمایہ دار نظام میں تبدیل ہو رہا تھا, اور اس معاشرتی تبدیل نے نظریہ کمیونسٹ کو جنم دیا. اس نے دیکھا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے, ایک چیز ختم ہو رہی ہے, اس کے سامنے ایک چیز ختم ہو رہی تھی اور دوسری چیز جنم لے رہی تھی.
تو پھر اس نے سوچا جیسے یورپ کی ٹرانزیکشن فار فیوڈلزم ٹو کیپٹلزم، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہ رہے ہیں، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی چینج آ رہی ہے، اور کچھ چینجنگ ایسی ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کمیونزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اور کمیونسٹ معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، کارل مارکس کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ ویڈیو جو ہے نا تھوڑا آپ غور سے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھانے کی کوشش یہ آپ کو بالکل شروع سے لے کے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہوتی جائے، کوئی چیز بیچ میں اسکپ نہ کیجیے گا، آپ کو یہ مس ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور میں نے کوشش کی ہے پکٹورل تصویروں کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں کمیونزم اور ان کو سمجھ نہیں آیا، ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، بہت ساری ایسی ٹرمنالوجی ان کی کلیئر نہیں ہوئی، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس کو کمیونزم کو سمجھیں گے۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کارل مارکس اس ٹائم پہ کیا دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، اس ٹائم پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ فیوڈلز جو ہیں وہ اب کس طرف آ رہے ہیں، وہ انڈسٹریز کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیپٹلزم کی طرف آ رہے ہیں۔ کیپٹلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جس طرح آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے، وہ پہلے واپار کی طرف گئے، بزنس کر رہے تھے۔ اب فیوڈلز جاگیردار جو تھے وہ اب جو زمیندار تھے وہ تھوڑے بہت واپار کی طرف اور چیزوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی طرف گئے، مطلب اس طریقے سے وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوتا گیا۔ اب کارل مارکس کے مطابق معاشرہ جو ہے نا وہ، جیسے میں نے بتایا کہ ارتقا ہوتا ہے کہ پہلے برتھ ہوا دا برتھ آف ہیومن بینگز، اکنامک اینڈ سوشل انوویشن، وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب برتھ جو ہوا اس کا، تو اس نے پہلے جو سوسائٹی تھی وہ ہنٹنگ سوسائٹی، وہ کیا کرتے تھے، پہلے ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے، اس سے ایک سوسائٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈیولپمنٹ آف ایریگیشن پھر سسٹم شروع ہوا، ایگریکلچر ہوا، اس کے بعد انڈسٹری، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی، آج کل سپر مارکٹ، جیسے میں نے آپ کو اوپر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ تو کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ پورا جو سسٹم ہے جو آج تک ہم جی رہے ہیں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ، یہ پورا ارتقا کے دور سے گزر کے دور سے گزر کے پھر ہم یہاں تک پہنچے۔ ایسے نہیں پہنچے کہ ہم جو ہے نا یہ ایک ہزاروں اور لاکھوں سالوں کی کہانی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جھک کے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے پہلے کیا دیکھا، پہلے جو شکار کرتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر آگ کا پہلی جو سب سے بڑی جو ایجاد تھی انسان کی وہ تھی آگ، انہوں نے آگ ایجاد کیا۔ آگ کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ٹولز مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے ٹولز ایجاد کیے، اس طرح وہ آگے چلتے چلتے پھر ایگریکلچر پہ آ گئے، ایگریکلچر مطلب زراعت پہ آ گئے، زراعت کے بعد پھر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں انڈسٹریز اور بزنس کی طرف، پھر سلیو، یہ ساری، یہ کہتا ہے کارل مارکس کہتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ارتقا کا پروسیس ہے۔ تو یہ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے آپ سب کے سامنے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جو ارتقا کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں کہتا ہے کارل مارکس جو ابتدائی کمیونسٹ جو ابتدائی معاشرہ تھا نا، بالکل شروع میں جو بتاتا ہے جہاں پہ لوگ جو تھے شکار کرتے تھے، وہ ابتدائی جو معاشرہ تھا وہ ایکچولی کمیونسٹ تھا۔ اب کمیونسٹ کیسے تھا، وہ کیسے اس کو کمیونسٹ کہہ رہا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے کمیونسٹ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی بھی ملکیت کا تصور نہیں تھا، لوگ رہتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، جہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا اکٹھے قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، تو کوئی ان کے پاس مطلب ملکیت کا تصور نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں چیز میری ہے۔ جب شکار کرتے تھے تو وہ خود مل بیٹھ کے شکار کرتے تھے اور مل بیٹھ کے ہی اس کو کھاتے تھے۔ اگر دیکھو دو چیزیں ہی تھی اس ٹائم پہ، ایک شکار تھا، دوسرا جنسی عمل تھا۔ شکار کرتے تھے کیونکہ ان کو پیٹ کی بھوک تھی، وہ بجھانے کے لیے وہ شکار کرتے تھے۔ جب شکار میں جاتے تھے وہ سب مل کے شکار کرتے تھے، پھر ضروری نہیں ہے کہ سب کامیاب ہو، اس میں اگر ایک یا دو افراد بھی اگر کامیاب ہو جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی ساتھ ملا کے پھر
وہ ساتھ میں کھاتے تھے. اور دوسرا جنسی عمل مطلب جو عورت اور مرد کے جو جنسی ملاپ ہے اس میں بھی کوئی شادی کا تصور تھا ہی نہیں, کیونکہ شادی بھی ایک ملکیت کا تصور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے, عورت مرد کے ساتھ شادی, تو وہ ایک دوسرے کی ملکیت بن جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو یہ وہ کہتا کارل مارکس کہتا ہے کہ وہ ابتدائی دور تھا نا, وہ ایکچولی وہی کمیونسٹ معاشرہ تھا. وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ بڑے خوش تھے, خوشحال زندگی گزارتے تھے, کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی تھی. لوگ جو ہیں جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ خود کھانا کھا کے اور وہاں پہ اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ ان کا پیٹ بھر گیا, ختم چیز ہو گئی. اس کے بعد پھر نیکسٹ جب ضرورت پڑے گی ہم نکلیں گے اور کھائیں گے. مطلب رکھنے کی چیز, اسٹور کرنا کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر وہ معاشرہ ایسا بھی معاشرہ تھا جس میں جو ہے نا آگ کا تصور پیدا ہوا. آگ بھی جو تھی وہ بھی سب کے لیے تھی. ایسا نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صرف ہمارے لیے, ایسا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کمیونسٹ ابتدائی معاشرہ تھا وہ یہ سمجھو کہ شراکت کے ساتھ چلتا تھا. وہ ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی تھی, اور شیئرنگ کو جو ہے نا وہ کمیونسٹ معاشرہ کہا ہے کارل مارکس نے. اس کے بعد پھر جو کارل مارکس کے مطابق جو دوسرا معاشرہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں غلام معاشرہ. پھر لوگوں نے تھوڑی ترقی کی. ہم کہتے ہیں کہ جو ترقی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پازیٹو ہوگی, نیگیٹو بھی ہوتی ہے. یہ ارتقا نیگیٹو ہوئی. میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں وہ میں کمیونسٹ کارل مارکس کے حساب سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس کو میرا ذاتی رائے نہ سمجھیے گا. میں یہ جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں یہ پورا میں آپ کو کمیونسٹ مینیفیسٹو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے کیا ایکچولی. تو اس کے بعد کارل مارکس کہتا ہے کہ غلام معاشرہ پیدا ہوگا. اب غلام معاشرہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوا, لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا وہ چیزیں, یا آپ یہ سمجھیں کہ کھانے پینے کی چیزیں رکھنا شروع کی. لوگوں جو طاقتور وہاں پہ جو اس میں طاقتور تھا, وہ جس میں اسٹرینتھ تھی, جو جسمانی طور پہ مضبوط تھا, اس نے پھر کمزور جو لوگ تھے, عورتیں, بچے, پھر اس پہ قبضہ کر کے اس کو غلام بنا دیا. یہ بھی ایک معاشرہ آیا جس میں اس نے غلام بنا کے اپنے کام کروانے شروع کیے. کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اس دور میں اگر شکار کروانا ہے تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان اپنے غلاموں سے شکار کرواتے تھے. یا مثال کے طور پہ کوئی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہیں تو وہی اپنے غلاموں کو لے کے جا کے وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا کام کرے گا. مطلب جو بھی زندگی کی ضرورت کی چیزیں تھی جو غلام کر سکتے تھے وہ یہ اپنے غلام رکھ کے اور یہ ان سے کام کرواتے تھے. تو یہ دوسرا کارل مارکس کے مطابق جو دوسرا معاشرہ تھا, جو غلامی والا معاشرہ تھا, جس میں عورتیں اور بچوں کو زیادہ تر اور کمزور بوڑھے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اپنے مقاصد کی خاطر. تیسرا کارل مارکس کے مطابق پھر تیسرا جو دور آتا ہے یا ارتقاء کا جو معاشرہ آتا ہے وہ ہے جاگیردارانہ نظام یا معاشرہ. اب جیسے جاگیر ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے جاگیریں بنائی, مطلب زمینیں بنائیں, جاگیریں بنائیں, اور یہ سمجھیں کہ اس دور کے مطابق. اب اس دور میں زیادہ تر جو ہے نا وہ علاقے ہوتے تھے, یہ مثال کے طور پہ 1000 مربع اسکوائر میٹر میں جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہ اپنے قبضے میں لے لیے اپنی طاقت کے حساب سے, اور پھر لوگوں کو وہاں پہ ایک سسٹم بنا دیا. وہ سسٹم بنتا تھا جیسے کنگ بادشاہ کا سسٹم پھر سٹارٹ ہو گیا, پھر بادشاہ ہو گیا, پھر بادشاہ نے اپنے جو ہے نا لوگ جو مذہبی لوگ تھے وہ رکھیں, اور اس کے بعد پھر لڑنے والے, کیونکہ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں تھا, دنیا پوری میں مختلف علاقوں میں جو ہے نا مختلف یہ سمجھیں کہ اسکوائر میں کلومیٹرز کے سراؤنڈنگز میں الگ الگ ایریاز میں ایسے ایک چھوٹے جو ہے نا قبیلے بننے شروع ہو گئے, اور وہ ان قبیلوں کے بادشاہ بھی تھے. پھر نوبلز جیسے ہم کہتے ہیں, ایک ان کی اپنی مذہب کے حساب سے ان کے مذہبی پیشوا بھی وہ بادشاہ کے ساتھ ہو گئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نائٹس مطلب واریئرز جو لڑنے والے لوگ وہ بھی تھے. اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں پیزنٹ, مطلب یہ ہمارے جو جن کو ہم ہاری ناری کہتے ہیں, وہ بھی پیزنٹ بھی ان کے ساتھ
جو ہے نا وہ ان سے کام لیتے تھے، تو یہ پھر جاگیریں بننی شروع ہو گئی اور جاگیردارانہ نظام جو اسٹارٹ ہو گیا۔ اب جاگیردارانہ نظام غلام کے بعد ہے، ظاہر سی بات ہے غلام کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے پیزنٹ رکھے، انہوں نے جو لوگ وہاں پہ ورکرز رکھے ان کو جو ہے نا وہ اجرت پہ کچھ پیسے بھی دے دیتے تھے، کوئی پیسے دیتے تھے، کوئی غلام ہوتا تھا۔ اب یہاں سے کانسیپٹ شروع ہوا، مطلب تنخواہوں کا، ویجز کا، ڈیلی ویجز پہ لوگ تھے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلامی پہ تھے، ہم ونس ان کو خرید لیا گیا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ جو فصل پہ کام کرتے تھے، جس کا جو رواج آج بھی جو انڈیا پاکستان میں آپ کو ملے گا، موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سرمایہ دارانہ نظام آ جاتا ہے۔ اب سرمایہ دار نظام بڑا خطرناک، جو کیپٹلزم، جس کو دیکھ کے کارل مارکس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ یہ ایکچولی کیا ہو رہا تھا۔ سرمایہ دار نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر انڈسٹریز معاشرے میں لگنا شروع ہو گئی۔ اب انڈسٹریز میں ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہیں وہ کام کریں گے، ان کو ورکرز ہوں گے، ورکرز اپنا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کریں گے، وہ ان کی جو سیلری ہوگی وہ سیلری پہ کام کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ ہوگا، مثال کے طور پہ کوئی بڑی فیکٹری ہے، اس کا مالک ایک ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں لو ویجز پہ، اور ان کی جو یہ سمجھیں کہ ہنر ہے، وہ اپنا ہنر بیچیں گے، وہ اپنا ہنر بیچ کے اور خود جو ہے وہ ہزاروں روپے ان کو جو ہے نا وہ منتھ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، پر منتھ سیلری ملے گی، اور کروڑ روپے جو ہے نا وہ اپنے آقاؤں کو، مطلب وہ جو کنگ ان کے کیپٹلسٹ جو ہوں گے، جو یہ سرمایہ دار ہوں گے، ان کو ملے گا۔ یہ آج کا جو دور ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہی دور چل رہا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق یہی دور تھا جس میں چینج آنی ہے، اور چینج آنے کے بعد یہ پھر آگے جائے گا اور یہ پھر کمیونسٹ نظام ضرور بنے گا اکارڈنگ ٹو مارکس۔ ابھی ہم کیا کریں گے، سرمایہ دار نظام جو ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، ہم سمجھیں گے یہ ہے کیا۔ جیسے آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، یہ مختلف جو لوگ ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، یہ کم تنخواہوں میں لوگوں کے ہنر جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد یہ جو ہے نا وہ ان کو بالکل تھوڑے پیسوں میں ان کو اس طریقے سے رکھتے ہیں، ان کے رائٹس بھی نہیں دیکھتے، تاکہ وہ اسی میں پستے رہیں، وہ ساری زندگی صرف یہی چیز دیکھتے رہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک کام کرنا ہے، اور ہم کام کرتے رہیں گے، اور وہ پورا مہینہ جو ہے اس کو زیادہ پیسے بھی نہیں ملیں گے، ان کے گھر بھی نہیں چلیں گے، اور وہ پھر بھی خود کو جو ہے نا مطمئن کرتے ہوئے چلیں گے کہ نہیں، ہمیں جو روزی روٹی کا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں عام ورکرز سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ اپنے سپنے جو ہیں وہ اپنے جو ہے نا وہ ذہن میں اور نیندوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ سپنے جو ہیں کبھی بھی سچ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں، آپ دن رات ہمارے لیے کام کرتے رہیں، آپ کے بچے، آپ کے پوری یہ سمجھیں کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ورکرز کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئی، صرف ان سرمایہ داروں کی جو ہے نا چند جو لوگ ہیں، چند لوگوں کی عیاشی کے پیچھے یہ لاکھوں افراد اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اور یہی وہ دکھ بھرا معاشرہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے جیسے سقراط نے بھی زہر کا پیالہ پیا، اور ساتھ ہی افلاطون اور ارسطول اور یہ پوری دنیا میں جو بھی جو مغربی فلاسفرز ہیں وہ سارے اسی معاملے میں جڑے رہے، اپنا سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ کس طریقے سے کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسا نظام ہو کہ ہمیں جو ہے نا حقوق حاصل ہو۔ اب یہ حقوق حاصل کرنے کے لیے پھر کارل مارکس نے جو ہے نا اس کا کہنا ہے سرمایہ دار نظام کے اندر اس نے جب دیکھا تو اس نے یہ بتایا کہ کارل مارکس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جب سرمایہ دار نظام کے اندر وجوہات ہیں، اب کیا ہے اس کے اندر بھی وجوہات ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر معاشرہ ٹوٹ کے پھر دوسرا معاشرہ بن رہا ہے،
تو اس کے ٹوٹنے کی وجوہات ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا، جب یہ دیکھ رہا تھا خاص خود 18ویں 19ویں صدی میں یہ خود دیکھ رہا تھا سرمایہ دار، یہ جو کیپٹلزم کو دیکھ رہا تھا، فیوڈل ٹرانزیکشن ٹورڈز دی کیپٹلزم، اس نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے وجوہات ہیں کہ وہ معاشرہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. ان وجوہات کو سمجھیں اور معاشرے کو جلد از جلد توڑ کر ایک نیا اور بہتر معاشرہ تشکیل دیں. کارل مارکس کا مشہور قول ہے کہ دنیا کے تمام مظلوم مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کے لیے یہ پیغام بہت مشہور ہے، کیونکہ اس کی جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے، قبر بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسٹیچو بنا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ورکرز آف آل لینڈز یونائٹ. اس کا مطلب آپ کے پاس، وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہارنے کے لیے صرف زنجیریں ہیں اور جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. مطلب آپ کو صرف یہ زنجیریں، جو غلامی کی، یہ جو تنخواہوں کی، یہ جو ویجز کی اور یہ جو جھوٹے وعدوں کی یہ آپ کی زنجیریں ہیں، اس کو توڑنا ہے صرف آپ کو، اور آپ کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہتا ہے کارل مارکس، اس کے اندر بھی وجوہات ہے. اب وہ وجوہات کو آپ جب سمجھیں گے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کیوں انتظار کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر انتظار کریں کہ کتنے 100 سال لگ جائیں کہ کیپٹلزم سے پھر نیا معاشرہ جڑے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ جو اندر وجوہات ہیں اس کو ہم کچھ ٹریگر کر دیں، اس کو تھوڑا تیز کر دیں، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ وجوہات سامنے آ جائیں اور یہ معاشرہ ٹوٹ کے نیا معاشرہ بن جائے. اور وہ جو نیا معاشرہ بنے گا اکارڈنگ ٹو کارل مارکس، وہی اپنا کمیونزم ہوگا. اب وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی چیزیں ہیں، اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن یہ اب ذہن میں لگائیں کہ کارل مارکس کیا کہہ رہا ہے. اب یہاں سے آپ کی جو ہے نا اسٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے. کارل مارکس کہہ رہا ہے کہ وہ وجوہات کو سمجھیں اور ان وجوہات کو ٹریگر کریں. انہی معاشروں میں جو آپ کو وجوہات نظر آ رہے ہیں اس کو ٹریگر کریں، اس کو تیز کر دیں. ہونا تو ہے، آج بھی ہونا ہے، کل بھی ہونا ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک 100 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے، اگر آپ 60 کی سپیڈ میں جائیں گے تو اس میں، اور 120 کی سپیڈ میں جائیں گے تو اس سے ڈبل ٹائم میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے. تو کارل مارکس بھی بالکل اسی طرح کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی کمیونزم، وہ معاشرہ، خوشحال معاشرہ ملے، تو اندر جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو آپ ٹریگر کریں سپیڈ میں، اس کو جلدی لے کے آئیں. تو پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ وہ وجوہات ہیں کیا. تو کارل مارکس نے اپنے نظریے کے ذریعے سرمایہ دار نظام کے خاتمے کے 2 بڑے وجوہات بتائے. دیکھیں اس نے نکال بھی دیے. اب وہ وجوہات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کڑی نظر رکھتا تھا اس چیز پہ. اس نے دیکھا کہ معاشرے میں تناؤ جو ہے پیدا ہوگا، آخر انقلاب آئے گا. اس نے کہا تناؤ پیدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کلاسز آئیں گی، تناؤ پیدا ہوگا. معاشی، اقتصادی اور سماجی فلسفی میں اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے لیے ان کو اچھے جائزے کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اب 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ہے بیگانگی اور دوسرا ہے معاشی قتل عام. اب 2 چیزیں اس نے بتائی ہے. ایک ہے بیگانہ پن، بیگانگی، بیگانہ پن، اور دوسرا ہے معاشی قتل عام. اب یہ 2 ٹرمز ہیں. ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا، میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کو، آپ جو ہے نا پکٹوریل طریقے سے میں کوشش کروں گا سمجھانے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. تو ہم پہلے کیا پڑھیں گے؟ بیگانگی، بیگانہ پن. اب کیا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ ہے. جب کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے، جو بھی مصور ہے، وہ تصویر بناتا ہے، آرٹسٹ کوئی بھی چیز بناتا ہے، تو وہ بڑا جو ہے نا، وہ اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آرٹ جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، وہ اندر سے نکلتی ہے. اور اس کو بنانے کے بعد جو مصور ہوتا ہے، وہ اپنی جو کریشن ہوتی ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، اپنی کریشن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے. وہ مصور اپنی تصویر کو دیکھ کے، وہ آرٹسٹ اپنے فن کو دیکھ کے، وہ فنکار اپنے فن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے. چاہے وہ کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی گانا ہو یا کوئی چیز بنانی ہو، کوئی آپ جو ہے نا وہ مٹی کا برتن بنا رہے ہو، آپ کوئی بھی فن ہو، جب وہ فن جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ آپ کی اسکرین کے سامنے اب یہ سارے آرٹسٹ جو ہیں، انہوں نے کیا کیا، آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اپنی جو خوشی تھی، ان کو اپنی جو روح کی تسکین تھی، اس کو بیچنا شروع کیا. فار ایگزامپل
ایک آرٹسٹ ہے اپنی خوشی کی خاطر ایک تصویر بناتا ہے. اب تصویر تو بنا لی اس نے, اب وہ اس کی ملکیت ہے, وہ اس کو بیچنا کیوں چاہے گا؟ کیوں کہے گا کہ اس تصویر کو کوئی اور اپنے ڈرائنگ روم میں لگائے؟ لیکن کیا ہو گیا پھر اس کو ضرورت کس بات کی پڑی؟ پیٹ کی بھوک. اب پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے پھر اس نے اس تصویر کو بیچ دیا. فار ایگزامپل $1 میں بیچ دیا. اب اس کو $1 میں بیچ دیا. اب اس کو ایک چیز دماغ میں آ گئی کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے, میں تصویر بناتا جاؤں گا, بیچتا جاؤں گا, تو اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہنر کو اب بیچنا شروع کیا اس نے. جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں, ایک ایمبرائڈری کر رہا ہے بندہ, اس نے اپنے ہنر کو بیچا. نیچے جو ہے نا جوتے بنا رہا ہے, اس نے بھی اپنے ہنر کو بیچا. ایک مٹی کا جو برتن بنا رہے ہیں, وہ بھی اپنے ہنر کو بیچ رہا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ پہلے کیا تھا, ہنر صرف اپنی تسکین کے لیے, اپنی خوشی کے لیے انہوں نے چیزیں بنائی. اب کیا کیا, یہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی روزی روٹی کے لیے. اب یہ جو سرمایہ دار تھا اس نے اس چیز کو بانپ لیا, سمجھ لیا کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم کچھ رقم ان آرٹسٹوں کو دے کے, ان مزدوروں کو دے کے, ان کرافٹ مین کو دے کے, ان اسکلڈ پرسن کو کچھ پیسے دے کے ہم ان کی جو ہنر ہیں اس کو خرید کے اور پھر ان کو تھوڑے پیسے دے کے ہم پھر آگے اس کو بڑے اچھے داموں میں بیچیں. یہی دنیا میں ہو رہا ہے. اکانومی کی دنیا میں آپ دیکھیں, فائنینشیل آپ اگر دیکھیں تو یہی دنیا میں ہو رہا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی بھی مزدور ہے, اگر وہ نائکی میں کام کر رہا ہے, کوئی برانڈ میں کام کر رہا ہے, وہاں پہ اگر جوتے بنا رہا ہے, لیکن وہ جوتا وہ خود نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ اس کے نظر میں وہ, یا مثال کے مرسڈیز بینز کی ہم بات کرتے ہیں یا بینٹلی کار کی بات کریں گے, دوسری آج کل کی جو بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے برانڈس ہیں, ان کو یہ مزدور جو ہیں ان پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ خرید نہیں پا رہے. اب کیا ہو رہا ہے, بیگانہ پن کیسے آئے گا ان کے اندر میں؟ ان کی جو اندر کی صلاحیت تھی چیزیں بنانے کی, اپنے ہنر کو جو ہے نا وہ تراشنے کی, اب وہ ختم ہو گئی. اب ان کو صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کو صرف پیٹ کی بھوک نظر آ رہی ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم بیچ کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ بیچنا شروع کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر میں ایک بیگانہ پن آ جائے گا, ایک اپنے آپ سے جب دھوکہ آئے گا, اپنی چیزیں اپنا ہنر جب بیچیں گے اور وہ سستے داموں میں جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ وہی ہنر لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈبل اور ٹرپل جو ہے نا قیمتوں میں بیچ رہے ہیں, تو وہ پھر بیگانہ معاشرے میں جو آرٹسٹ ہوں گے, ورکرز ہوں گے, ایک تو انہوں میں بیگانہ پن آ جائے گا, وہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے, وہ ایک مشینی لوگ بن جائیں گے. بس وہ کہیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں صرف اور صرف اپنی روزی روٹی کے لیے کرنی. ایک تو یہ وجہ ہو گئی بیگانگی جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا معاشی قتل عام یہ ہوگا, دیکھیں آپ اسکرین پہ دیکھیں, ایک تو ویجز جو ہیں بہت تھوڑی ملیں گی. میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آپ کام کریں گے آپ کو سیلریز بہت کم ملیں گی. پھر کیا ہوگا آپ کا دوسرا, آپ کے رائٹس جو ہیں, جو لیبر رائٹس ہوتے ہیں, ان کو دبایا جائے گا. ان کو جو ہے نا کام, اگر مثال کے طور پہ لیبر لا ہے کہ بھائی 8 گھنٹے کام کرنا ہے, تو آپ کو کتنے گھنٹے کام کرنے کو کہا جائے گا؟ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ 10 گھنٹے کام کریں, ہم آپ کو کچھ پیسے اوپر دے دیں گے. یہ لیبر لا میں ہے ہی نہیں, آپ کو کام کرنا ہی نہیں ہے. چلو دوسرا معاشی قتل عام اس کو کہیں گے کہ ایک تو ویجز کم ملیں گے, دوسرا لوگوں میں بے چینی پیدا یہ ہوگی کہ بھائی ہمیں جو ہے نا زبردستی کام کروایا جا رہا ہے, زبردستی کام ہوگا. ان کو کہیں گے کہ بھائی ابھی نہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے, 8 گھنٹے کی جگہ آپ کو 10 گھنٹے کام کرنے. وہ ایک مشہور ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک مشہور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آفس میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے, پرائیویٹ میں خاص طور پہ نا, یہ ہمارے یہ ایشیا میں ایسے ممالک ہیں جس میں کہتے ہیں کہ بھائی آفس میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے 9 بجے کا, جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنیز میں یہ کہا جاتا ہے. تو پھر ان کو جو نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کوئی رائٹس نہیں ہے, آپ کو بس اگر نوکری چاہیے, جاب, کیونکہ جابس ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے. یہ کیوں بڑھی ہے؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے بڑھی ہے. یہ جو کیپٹلسٹ ہیں, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کی وجہ سے. اب انہوں نے جو ہے نا کیا کیا, ایک تو لو ویجز کیا, کم تنخواہیں دی, کم تنخواہیں کے بعد ان کو بولنے کا حق چھین لیا,
اب وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے. وہ لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں پریشان ہیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں, ہمارا اتنے میں بھی گزارا نہیں ہوتا. انفلیشن بڑھا دی گئی, اتنی مہنگی چیزیں ہو گئیں اس معاشرے میں, اتنی مہنگی چیزیں ہو جائیں گی کہ ان کا گزارا ہی نہیں ہو پائے گا. اب جیسے گزارا نہیں ہو پائے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے بچوں کا جو ہے نا گزر سفر کرنے میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے, ان کی نسلیں تباہ ہوتی جائیں گی. اور یہی وہ چاہتے ہیں, یہی کیپٹلسٹ چاہیں گے کہ اس طریقے سے ان کو دبایا جائے, ان کو روزی روٹی اور صرف کھانے پینے اور یہ روٹی کپڑا مکان جسے ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں ان کو پھنسا کے رکھیں تاکہ یہ دبے رہیں اور یہ سوچیں ہی نہ کہ آگے بھی کچھ زندگی جو لوگوں کی حقیقت میں ہر انسان کو جو ہے نا وہ حق حاصل ہے. جب قدرت نے کوئی فرق نہیں کیا, جب اللہ ہر چیز میں انسان کو جو ہے نا ہر انسان کو برابر رکھتا ہے, تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ کیپٹلسٹ اپنے فائدے کی خاطر ایک کیپٹلسٹ ہزاروں لوگوں کی جو رائٹس ہیں ان کو کھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ آگے سوچنے, ان کی سوچ بھی میں آپ کو بتاؤں, ان سے ایجوکیشن یہ چھین لیتے ہیں, لوگوں سے ایجوکیشن چھین لیتے ہیں, لوگوں سے صحت. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو ایجوکیشن تعلیم, دوسرا صحت ہیلتھ جو ہے ان سے جو ہے نا فیسلٹی وہ چھین لیں گے. ان سے یہ کیپٹلسٹ کیا کریں گے, کر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, ان سے ایجوکیشن چھین لیں گے, ان کو صرف دیوار سے لگا دیں گے. ان لوگوں کو معاشی قتل عام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کیا, وہ ان کو جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا, پریشان کر دیا, مہنگائی بڑھا دی. اب کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں یہ اندر وجوہات ہیں, موجود ہیں. اب کیا کرنا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ جو ہے نا ان معاشروں میں جو میں نے آپ کو بتایا یہ پوری ورلڈ میں موجود ہے. اب کارل مارکس کہتا ہے کہ اس کو اسپیڈ اپ کرو, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. کیا ہو رہا ہے, آپ کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے, آپ میں بیگانگی آ رہی ہے, بیگانہ پر آ رہا ہے, آپ آئسولیشن میں جا رہے ہو, آپ اپنا ہنر بیچ رہے ہو, اس سے آپ کو کوئی فائدہ. اب وہ کہہ رہا ہے ایجوکیٹ کرو لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا ہے. اب لوگوں جب یہ دو وجوہات ٹریگر ہوں گی تو کیا ہوگا, دیکھیں جب یہ بیگانگی اور معاشی قتل عام کے نتائج آئیں گے, عام ہو جائیں گے, لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے, پھر چھوٹے چھوٹے مظاہرے شروع ہو جائیں گے مختلف علاقوں میں. ٹھیک ہے, لوگ کیا کریں گے, انفرادی اجتماعی 3 4 7 چھوٹے چھوٹے جو لوگ مطلب جتھوں میں لوگ جو ہے نا ورکرز کریں گے. اور ایسا ہوا بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو ایسا ہوا ہے. اب کیا ہوگا, چھوٹے چھوٹے مظاہرے جیسے شروع ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ورکرز پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے. ایسا بھی ہوا ہے, شکاگو کا آپ کو یاد ہوگا. تو یہ کیا ہوگا, ورکرز پر ظلم ہوگا, لاٹھی چارج ہوگی, آنسو گیس ہوگا. وہاں پہ تو شکاگو میں تو 1 مئی جیسے ہم مناتے تو ان کو تو اوپن فائر کر کے پتہ نہ کتنے جو ورکرز کو انہوں نے اوپن فائر کر کے مار دیا تھا. تو چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوں گے, یہ بتا رہا ہے کارل مارکس کہ کیا ہوگا, اس کو اگر آپ ٹریگر کریں گے تو کیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوں گے, اس کے بعد کیپٹلسٹ کیا کرے گا, ورکرز پہ ظلم کرے گا, ان کو مارے گا, ان کو دبائے گا. اب جب ان کو دبائے گا اور مارنا شروع کرے گا تو وہ جو پریشر ہوگا وہ ری باؤنس ہوگا. جب اس کو باؤنس کریں گے تو وہ ری باؤنس ہوگا اور جماعتیں بنیں گی, بڑی بڑی جماعتیں بنیں گی, لیڈر نکلیں گے. چھوٹے چھوٹے پہلے یونین لیڈر بنیں گے, وہاں سے وہ یونین لیڈر جو ہے وہ حقوق کی بات کریں گے اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں گے. پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ مستحق کر کے ایک جگہ پہ, جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہو رہے تھے, اب کیا ہوگا, بڑے بڑے جو ہے نا وہ اجتماع ہوں گے, بڑے بڑے جلوس ہوں گے, جلسے ہوں گے. ان جلسوں میں حقوں کی بات ہوگی, حکمرانوں اور کیپٹلسٹ جو لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں ہوں گی. اب یہ کیا ہوں گی کہ صرف باتیں ہوں گی, عملی کام نہیں ہوگا. پہلے باتیں ہوں گی, پھر ان میں یہ کیپٹلسٹ کیا کریں گے, ان میں اپنے جو ہے نا بنائے ہوئے لیڈر بھیج دیں گے. اب وہ جھوٹے لیڈر بھی پیدا ہوں گے, وہ جھوٹے لیڈر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جھوٹے وعدے کریں گے کہ ہم آپ کو یہ سارے جو ہے حقوق دلا کے دیں گے. پھر وہ لیڈرز کچھ سال, 50 سال 30 سال یہ کہانی چلتی رہے گی اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. مختلف لیڈر آتے جائیں گے, لوگ سمجھیں کہ یہی ہمارا مسیحا ہے, ڈیموکریسی کے نام پہ
اور دوسرے نام پہ جو ہے نا یہ 2 نمبریاں چلتی رہیں گی، اور لوگوں کا جو اعتماد ہوگا وہ ٹوٹے گا، پھر لوگ پھر سوچیں گے ڈکٹیٹر کی طرف جائیں گے، پھر وہ کسی دوسرے کی. تو یہ لوگ فی الحال 200-300 سال اسی چکر میں چلتے رہیں گے کہ ہم شاید جو ہے نا ڈیموکریسی، پھر ان کو سمجھ میں آئے گا، ریئل لیڈر پیدا ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، یہ کہانی کوئی ایک لیڈر نہیں کرے گا، پھر یہ لوگ سب لیڈر ہو جائیں گے، سب حکومت گرا دیں گے جو اسی علاقے میں، اسی ملک میں، اسی ریاست میں. وہ کیا کریں گے، ان کی جو پارلیمنٹس ہوں گے ان کے اندر چلے جائیں گے، جو پریزیڈنٹ ہوں گے، پرائم منسٹرز ہوں گے، کنگز ہوں گے، ان کو پکڑ کے ان کو سزائیں دیں گے. اور یہ پہلا ایک جو سیلاب ہوگا، وہ اس کی کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ پہلا سیلاب جو ہے یہ جائے گا کس کی طرف، کمیونزم کی طرف. تو یہ پہلے تو ان کی سزائیں دیں گے، اس کے بعد یہ توڑ پھوڑ کریں گے، پھر یہ جو اس میں جو پہلے لوگ ہوں گے جو اس پہ حکومتوں پہ قبضہ کریں گے، وہ پہلے کیا کریں گے، اپنے مفادات وہ پہلے حاصل کریں گے. وہ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے مقاصد پورے ہوں. ان میں بھی کیونکہ یہ جو انقلاب آئے گا نا، تو ان میں بھی لوگ جو ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جیسے فرینچ انقلاب آیا تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو بنائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ سمجھتے جائیں گے کہ کرنا کیا ہے. یہ ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے، اور لوگ مختلف طریقوں سے یہ سمجھیں کہ ایک ایسا آخرکار ایک ایسا کمیونسٹ معاشرہ جنم لے گا جس میں طبقات نہیں ہوں گے، نہ کلاس ہوگی، نہ ان کے درمیان کوئی تناؤ ہوگا. کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ معاشرہ آخری معاشرہ ہوگا، کیونکہ یہ معاشرے کی ارتقاء کا آخری مرحلہ ہوگا جہاں ریاست نہیں ہوگی، پورا معاشرہ آزاد ہوگا. چھوٹے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے کام کریں گے. سڑکیں، بجلی، پانی وغیرہ سب ہر چیزیں، یہ جو ہے ہر فرد آزاد ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، جائیداد کا تصور ختم ہو جائے گا. یہ خواب جو ہے یہ کارل مارکس کا تھا، جو میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اور کس عمل کے ساتھ یہ سارا جو ٹرانزیکشن ہوگی اور آخرکار ایک ایسا بہترین معاشرہ بنے گا. اکارڈنگ ٹو میں جو بات کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف کارل مارکس کی بات کر رہا ہوں، یہ کارل مارکس کہہ رہا ہے. یہ ہمارا ایز اے مسلم ہم قرآن کیا کہتے ہیں اس کو ہم آگے اس کے پھر نیکسٹ جو ہوگا اس میں ہم قرآن پہ بات کریں گے. یہ ایپیسوڈ یہاں تک کیونکہ میں نے کوشش کی کہ آپ سب جو مجھے سنتے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں یا مجھے جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کو، پچھلے ایپیسوڈ کو آپ ضرور دیکھیے. میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کو کارل مارکس کا جو پورا نظریہ ہے اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور اس میں سمجھانے کی کوشش کروں، شروع سے لے کے آخر تک. کارل مارکس کو جو چیزیں اس نے آنکھوں دیکھی، اس کے سامنے چیزیں چل رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں کون سی چیزیں آئیں، پھر اس نے کس طریقے سے ایک پورا نظام جو ہے نا وہ تشکیل کیا ہے، بتایا ہوا ہے کہ یہ سارے نظام ہوں گے، یہ سارے معاشرے شروع سے بنتے آئے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ایک پھر کمیونسٹ نظام بنے گا. ہاں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کافی سالوں سے، کافی عرصوں سے آپ یہ ضرور سن رہے ہوں گے دوستوں سے یا کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کارل مارکس کا، لیکن اس طریقے سے جو میں نے طریقے آپ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا مینیفیسٹو ان کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا یہی معاشرہ جو یہ کارل مارکس بتا رہا ہے، اس نے بالکل اسی طرح لینن نے روس میں بالکل اسی طرح سے اس کو قائم کیا تھا، تو پھر اگر یہ قائم ہوا تو پھر یہ ٹوٹ کیوں گیا؟ اس کے اندر پھر یہ کیوں معاشری قتل عام، بیگانہ پن اور دوسرے چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ جب کارل مارکس نے یہ ساری چیزیں 100% جو ہے نا وہ بتائی تھی کہ اس کے بعد آخری معاشرہ ہوگا اور وہ معاشرہ کمیونزم ہوگا. تو جب کہتے ہیں کہ لینن نے کمیونزم کو اس میں جنم دیا اور وہاں پہ روس انقلاب آیا، فیبر انقلاب آیا، تو اس انقلاب میں آخر ایسا کیوں ہوا کہ اندر سے ہی پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور وہ زیادہ نہ چل سکا؟ تو یہ ان سوالات کے جوابات تو بہت سارے لوگ اپنے جو ہے نا فکر کے حساب سے دے رہے ہیں. ہمیں اس طرف نہیں جانا
نا ہمیں اس طرف پہلے تو یہ سمجھنا تھا کہ کارل مارکس آخر کہتا کیا ہے، آخر اس کی تھیوری کیا ہے. وہ تھیوری جو ہے وہ پوری جو کوزے میں سمندر کی بات ہوتی ہے وہی میں نے اس میں جو ہے نا ایڈ کی ہے. جن لوگوں نے یہ ڈائریکٹ یہی دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو ان کو میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ نیچے جا کے اس کو کلک کر کے پہلے پچھلا لیکچر ضرور سنیں. اگر آپ وہ پچھلا لیکچر سنیں گے پھر جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ جو کہ کنیکٹیوٹی ہے دونوں لیکچرز کی، کیونکہ ایپیسوڈ دوسرا ہے. اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آئے گا جس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ کیوں نہیں چل سکتا، اور قرآن کا نظریہ، اللہ کا نظریہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، وہ کیوں ہے، وہ بالکل 100% اپلیکیبل ہے. اللہ کا نظریہ، آپ وہ نظام جو ہے اللہ کا دیا ہوا نظام جو قرآن میں موجود ہے، جو آپ اگر اس کو پورا ہم اس کو انالائز کریں گے اور کو پتہ چلے گا وہ 100% اپلیکیبل ہے. اور ایسے نظریے شروع سے لے کے چلتے آئے تھے، کارل مارکس ہو، چاہے سقراط ہو، چاہے کوئی، یہ سب اچھے لوگ تھے. ان سب کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے لیے اچھائی کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ظلم اور ستم کی جو یہ دیواریں ان کو گرائیں. ان سب لوگوں نے یہی کوششیں کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس وہ چیزیں، ان کے پاس انہوں نے قرآن کو شاید نہیں پڑھا اس طریقے سے، لیکن فارچونیٹلی ہم خوش نصیب ہیں، آپ اور ہمارے گھروں میں جو ہے نا اللہ کا نظام پڑا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو کھول کے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا جو اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات، جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، وہ سارے بہترین طریقے سے گزر جائیں، اور مرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں یہاں پہ بھی کامیابی، اس دنیا میں بھی کامیابی ہو، اور دوسری دنیا جو دوسرا جو ٹرانزیکشن ہوگی، جو ہم ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ سے منتقل ہوں گے، تو اس جہان میں بھی ہمیں اللہ جو ہے نا وہ کامیاب کرے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا تیسرا، اس پہ ہم قرآن کی بات کریں گے، اور اس میں ہم ٹوٹل خدا کے نظام کی بات کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ خدا کا نظام جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اگر اس کو ہم فالو کریں تو دین اور دنیا میں کامیابی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.